من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہم خدا محمد از تمی خواہی خواہم خدایا از تو حب مصطفیٰ را محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اسی میں اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد سے جس کو محبت نہیں سمجھ لو قسمت میں جنت نہیں بٹکتا ہے بٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہیں یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے زباں کو دے وہ بات جو دل میں اثر کرے اور اس فضائے پاک میں عمر میری تمام ہو رخ نبی کی ہو صبح زلف نبی کی شام ہو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر جنت طواف کر میرے دل کا میرے دل میں حضور رہتے ہیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر باغ محمد پر کیوں نہ پھر بہار آئے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے قابل احترام بھائیوں، آیت کریمہ آپ کے سامنے
بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ خلاق عالم اس میں میری اور آپ کی کامیابی کی کنجی اور زینہ بتا رہے ہیں۔ اگر آدمی آیت کے تھوڑے سے مفہوم پر غور کر لے تو زندگی میں بہت سے درپیش مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے جو کسی مشکل میں، مسائل میں مبتلا نہ ہو؟ ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں بھی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مسئلہ بھی درپیش ہے۔ تو قرآن کریم جا بجا انسانوں کو پیش آنے والے مسائل سے نکالتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن رہنما کتاب ہے۔ جب بھی انسانوں کو کوئی مشکل پیش آئے تو قرآن نے وہاں رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے کہ آدمی ہش ہش کر اٹھتا ہے، سبحان اللہ پکار لیتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس پر اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی ورق پر قرآن پاک نے میرے اور آپ کے شک کا جواب بھی دیا اور شکوک اور شبہات کو نکال لیا۔ کیا فرمایا؟ الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب، یعنی یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ کسی بھی شک سے، کجی سے، کمزوری سے، نقص سے، کسی بھی نقصان سے پاک کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، راہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کو۔ اور پھر انسان کا شک اور بھی دور کیا، ایک جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کریم کو اتارنے والے ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کریم کی، قرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کی، یہ واو قسمیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، میرے رسول آپ پر جو کچھ ہم اتار رہے ہیں، آپ جو پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ تک جو ہماری وحی آتی ہے پھر اس وحی کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو جو آپ کے بارے میں شک کرے گا، جو آپ کے بارے میں انگلی اٹھائے گا، تو میں قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انک لمن المرسلین، یہ آپ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مجھے قرآن کی قسم ہے میرے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں، میں نے آپ کو رسولوں میں سے بنایا ہے۔ یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات بھی کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس چیز کی بھی وہ قسم اٹھائے اس نے اپنے لیے حلال کی ہے۔ مجھے قرآن کی قسم، مجھے زمین کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، مجھے لوح و قلم کی قسم، مجھے فلاں فلاں چیزوں کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا سکتا ہے چیزوں کو کے لیے، لیکن انسانوں کے لیے صرف ایک ہی قسم رکھی ہے کہ جب تم قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ قسم کا معنی بھی عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ قسم کا معنی ہوتا ہے اپنی بات پر کسی کو گواہ بنانا، کسی کو شاہد بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا شاہد ہے۔ اگر ہم اللہ کو گواہ بنائیں گے تو اللہ کون ہے؟ جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اندھیرے والی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، روشنی والی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ ڈال دیں کہ جب بھی ہم قسم اٹھائیں تو اللہ ہی کی ہمیں قسم اٹھانی چاہیے، اور یہی مناسب بات ہے۔ اور اللہ جب قسم اٹھائے گا تو وہ اللہ ہے، وہ اپنی مخلوق کی کسی چیز کی بھی قسم اٹھا سکتا ہے، جیسے یہاں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نون، قسم ہے نون والقلم، اور قلم کی، دوات اور سیاہی دونوں کی مجھے قسم ہے۔ کس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون، اور وہ جو کچھ لکھتے ہیں مجھے ان کی قسم ہے۔
یہاں اللہ نے نون والقلم وما یسترون 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے فضل سے، میری آپ پہ نعمت ہے، میری آپ پہ رحمتیں ہیں کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم نے آپ کو نعوذ باللہ مجنوں پاگل نہیں بنایا۔ یہ جو انسان کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ جی نیا کلام لے کے آئے ہیں، اس میں سے نئے نئے فلسفے نکال کے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے والقلم وما یسترون، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو آپ پاگل دیوانے مجنوں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ تو جگہ جگہ پر اللہ نے کبھی قلم کی قسم اٹھائی، کبھی دوات کی قسم اٹھائی، کبھی سیاہی کی قسم اٹھائی، کبھی آسمان کی قسم اٹھائی، کبھی آپ کے رسول ہونے کی قسم اٹھائی، اور اعلان کر دیا کہ یہ قرآن بھی سچی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور جو کچھ آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں قسم ہے آپ کی کہ آپ ہمارے رسول ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو اسی قرآن میں جس میں کوئی شک نہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسی میں ہمارے لیے ایک چابی ہے کامیابی کی۔ وہ کنجی کون سی ہے؟ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگو تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، اور جو باطنی گناہ ہوتے ہیں، چھپ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ مقاصد حسنہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو چابی دے دی کہ آپ اگر کسی اچھے مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں تو اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے مقصد میں، میرے مشن میں کامیابی مل جائے، تو پھر اس کے لیے کلیہ عجیب بتایا، طریقہ عجیب بتایا کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور باطنی گناہوں کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور اگر باطنی یا ظاہری گناہ تمہارے پاس ہوں گے، ان میں ہوتے ہوئے تم کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ گناہ بھی ہو اور آدمی کامیابی کے دروازے تک پہنچ جائے، فرمایا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو تو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی ایک ہی حقیقت ہے، اس کے لیے اگر آپ 100 صفحے کی کتاب بھی پڑھیں تو میں اس 100 صفحے کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس گناہ کی حقیقت کے لیے 200 صفحے کی کتاب ہے تو میں اس کو 2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، یعنی پوری کتاب کا خلاصہ، ظاہر ہے میں نے بھی پوری کتاب پڑھی ہوگی تب خلاصہ بیان کرتا ہوں، تو اس کا خلاصہ ایک ہی ہے جو میں لکھ کے لایا ہوں۔ فرمایا کہ گناہ کی حقیقت ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ بس گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے رب کی نافرمانی کرنا، اپنے رب کو ناراض کرنا، یہ ہے گناہ۔ اور اگر انسان نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا، یہ ہے نیکی۔ رب کی رضا ہے رب کو راضی کرنا۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی گناہوں کی حقیقت، جس طرح ہمارے ہاں گناہوں کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اور اگر کوئی کسی کے دل میں یہ ہو کہ میں خدا کو ناراض کروں گا تو لوگ ناراض کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ میں عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میری بڑی زوراور بادشاہت ہے، میں بڑا طاقتور خدا ہوں، ساری کائنات میری مٹھی میں ہے، میرے خلاف کوئی جلوس بھی نہیں نکال سکتا، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان، جس طرح دنیا میں حکومتوں کے خلاف لوگ جلوس نکالتے ہیں اور ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پکڑے گا تو ہم اس کو نعوذ باللہ تنگ کریں گے، اس کے خلاف کوئی جلوس نکال لیں گے، اللہ کے خلاف کوئی جلوس بھی نہیں نکال سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر احتساب لینے پہ آ جائیں گناہوں پر، لغزشوں، کمزوریوں پر، کسی کا اللہ احتساب کرنے پہ آ جائیں، کسی کو پکڑنے پہ آ جائیں، تو خدا کے خلاف کوئی کیا کر سکتا ہے؟
گناہوں پر دیکھو اس نے احتساب کیا ہے. قوموں کا آپ تذکرہ پڑھیں، پہلی قوموں کا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا احتساب کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، ان کو کہا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں ظاہری اور باطنی گناہوں سے باز آ جاؤ ورنہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ سے تمہیں کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا. لیکن جب قوم باز نہ آئی تو پورا قصہ 12ویں پارے میں، اسی طرح 29ویں پارے میں اور بہت سی جگہوں پر قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ نے بیان کیا کہ جب قوم نافرمانی پہ اتر آئی اور اس حد تک اتر آئی کہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر پر یوں انگلیاں کے اشارے کرنے لگ گئے اور ان سے عیب نکالنے لگ گئے بجائے اپنے عیب نکالنے کے. پیغمبر کی باتوں سے عیب نکال رہے تھے اور پیغمبر یہ حتی الامکان کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ قرآن میں ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اگر ہم غور کریں تو قرآن کی اس بات سے ہمیں بہت سی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ یہ سارے لوگ قرآن کہتا ہے جہنم کے بالکل گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، لیکن خدا کہتا ہے میں اتنا مہربان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ ناکام ہو اور جہنم میں چلا جائے، کیونکہ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو جنت میں ڈالا جائے اور سب سے بڑا ناکام وہ ہوگا جو جہنم میں ڈال دیا جائے. قرآن پاک میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ آدمی کامیاب ہے. ایک صحابی کو کسی نے گالی دے دی تو اس صحابی نے گالی دینے والے سے کہا کہ میں گالی کا جواب دے سکتا ہوں، سخت بھی دے سکتا ہوں جواب، گالی سے بھی دے سکتا ہوں، اس سے بھی سخت دے سکتا ہوں کہ میرے پاس تلوار ہے، لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک گھاٹی ہے، ایک گھاٹی آئے گی، اس گھاٹی پر جس کا نام جہنم ہوگا اور سامنے جنت ہوگی. اگر مجھے روک کر قیامت کے دن کہا گیا کہ او فلاں تو جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، تو تیری گالی سے میں بہت زیادہ برا ہوں، بدتر ہوں، کیونکہ میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو نے مجھے گالی ٹھیک دی تھی کہ میں اس سے بھی بدتر تھا، اس سے بھی زیادہ برا تھا کہ آج میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا. اور اگر مجھے اس گھاٹی پر نہ روکا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ تو جنتی ہے، تو کامیاب ہے، جنت میں جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو تیری اس قسم کی گالیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر میں جنت چلا گیا تو مجھے گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو صحابی فرمانے لگے کہ میں تیری گالی سے زیادہ بدتر ہوں کہ میں بہت بری جگہ جا رہا ہوں. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، دنیا میں مجھے کامیابی ملے، کوٹھا ملے. دنیا کی ہمارا دماغ کتنا ہوگا اور ہماری خواہشات کتنی ہوں گی؟ چھوٹا سا دماغ ہے، اس میں خواہشات کتنی آئیں گی؟ چلو جی ہم گن لیتے ہیں، مکان ملے، کوٹھی ملے، پیسہ ملے، جائیداد ملے، سونا ملے، گاڑی ملے، شادی ہو، اولاد ہو، اور بھی جو دل میں خیالات آ رہے ہیں، سب کچھ انسان کو ملے. تو یا اللہ یہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملے، کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے نبی کے دروازے پہ آؤ. تو ہم حضور کے دروازے پہ آئے، یا رسول اللہ ہمیں تو دنیاوی عزتیں بھی چاہیے، جنت تو ہے لیکن وہ تو آگے آئے گی، وہ تو قبر ہے، پھر اس کے بعد اصلی جنت تو بہت دور ہے، قبر بھی پوری جنت تو نہیں ہے، یہ تو جنت کی ایک جھلک ہوگی قبر، تو جنت تو بہت دور ہے. یا اللہ ہم جنت تک جانا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر تم جنت تک جانا چاہتے ہو اور دنیاوی چیزیں بھی لینا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیاوی چیزیں بھی دیں گے، بلکہ حکومت بھی دے دیں گے. دنیا کی زیادہ سے زیادہ کیا چیز ہے؟ طاقتور حکومت ہے، ہم تمہیں حکومت بھی دے دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہی بتائی، وہ آپ ساتھ لے کے جائیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ
وباطنہ، چھوڑ دو ضرور چھوڑو، ظاہرہ ظاہری اسمی گناہ، وباطنہ اور باطنی گناہ، ظاہری جو تم گناہ کرتے ان کو بھی چھوڑو اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں ایک چیز پکڑا دیں گے ہاتھ میں، اس کو کہیں گے چابی، کامیابیوں کی کنجی چابی ہم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ دولت کا دروازہ چاہیے تو چابی تمہارے ہاتھ میں، کامیابی کی اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ آپ نیک ہیں تو نیک اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ جو نیک ہوتا ہے، اللہ کی ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ جو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے اور ہو جائیں تو فوری توبہ کرے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ ایک درجے میں اللہ کا ولی ہے، اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ میں نے کتابوں کو بڑا پرکھا ہے، دیکھا کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نیکیوں میں، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ اس نے کبھی کوئی اچھی بات منہ سے نکالی، نہ اس سے کوئی اچھائی کبھی نکلی، نہ روزہ رکھا، جتنے بھی یعنی نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن اس نے صرف ایک بات کہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، تو فرمایا پوری دنیا کے کافر اور ان کی نیکیوں کو ملایا جائے تو اس بندے کے مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی ساری نیکیاں بھی ضائع ہیں بوجہ کفر کے، کفر کی وجہ سے کافروں کی ساری نیکیاں ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی، ورنہ کافر بھی تو نیکیوں کے کام کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہماری نیکی ساری قبول ہو جائے گی، نیکی تب قبول ہوگی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہمارے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آپ کی نیکی قبول ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، آپ کی نیکی قبول ہوگی، اخلاص پیدا کرو، جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر ایک سکرین پر آپ کو اگر ایک چیز نیکی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، اس میں مقصود رضا الہی نہیں ہے بلکہ مقصود اپنی خواہش پوری کرنی ہے اور رکھی ہوئی ہے نیت نیکی کی، تو امام بخاری نے حدیث لائی انما الاعمال بالنیات، لوگوں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت بیکار ہے تو سارا عمل بیکار ہو جائے گا، نیت ٹھیک کرو۔ تو دیکھیے سارے کافروں کی نیکیاں جمع کر لی جائیں اور ادھر ایک بندے کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ زوراور بادشاہ ہیں، بڑی زوردار حکومت ہے اللہ کی، بڑی طاقتوں والے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اگر کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہ پھر بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ مقابلے میں نہ آئے، میں نے کہا بادشاہت دے گا، گناہ چھوڑ دے بادشاہت دے گا، سارے کام ہمارے پورے کرے گا، جتنے ہمارے کام ادھورے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، نہیں ہو رہے، سالہ سال سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے ہو جائے، نہیں ہو رہا، یا اللہ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا تو گناہ گار ہے، تیرے اندر کچھ ظاہری گناہ ہے یا باطنی گناہ ہے، اس سے نکل، تیرے یہ اٹکے ہوئے کاموں کو ہم منٹ سیکنڈ میں حل کر دیں گے۔ عدالتوں میں جائیں، اگر آپ کو کوئی جانتا ہو، وہاں منشی ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، ججوں کے آگے منشی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا تعلق ہے نا تو گھر سے آپ فون کریں، یہ درخواست لکھنی ہے فلاں فلاں جگہ جمع کر لو، تو وہ خود ہی سارا کچھ جمع کر لیتے، تعلق ہے۔ قانون جانتے ایک بندہ نہیں جانتے، عدالتوں میں پھرتا رہتا ہے، پھرتے پھرتے ایک درخواست پر اس کے سال لگ جاتا ہے، اور جاننے والوں کو تو ساری دنیا۔ تو جب بندہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ مقاصد حسنہ حاصل کرنے کی کنجی کیا ہے، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا، ترک کر دینا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کنجی اس کے ہاتھ میں آ گئی، یہ گویا اس کو خزانے کی چابی دے دی گئی ہے کہ وہ اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میں حرکت نہیں کروں گا
مگر تیرے حکم پر حرکت کروں گا، جہاں تو نے روکا میں رکوں گا، جہاں تو نے چلایا اور کہا یہ کر وہ میں کام کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا بس میرے فرشتے بھی تیرے ہو گئے، میری کائنات بھی تیری ہو گئی، جنات بھی تیرے ہو گئے، انسان بھی تیرے ہو گئے۔ جب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، کیونکہ تو نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پھر آئیں واپس جی، وہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے کام ہوں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ہمیں دنیا میں جو چیزیں ہیں نا، مرنے سے پہلے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ بھی مل جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے میری دنیا کی چیزیں مجھے ملیں تاکہ میری روح آسانی سے نکلے۔ مگر ایک بندہ ہے، اس کے بیٹی بیٹیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، مکان نہیں ہیں، بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں، اپنا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے وہ ناکام ہے، لیکن آدمی کو خفقی آتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، خو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئیں، نوکریاں نہیں ہیں، میرا اپنا بھی سلسلہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ تو جب روح نکلے گی تو تھوڑا پریشان مرے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس صبر پر اس کو آخرت میں بہت بڑا اجر دیا جائے گا، لیکن دل سے اندر پریشانی آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو چاہتا ہے تیری روح آسانی سے نکلے؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں خوشی خوشی جان دے دوں، جب فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں خوشی خوشی سے چلا جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دے، ہم تجھے دنیا کی خوشیاں بھی دے دیں گے، قبر کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اگر تو کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کی نافرمانی کرے گا وہ اس کو کامیابی کے دروازے تک پہنچا دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ گناہ بھی ہے اور کامیابی بھی ملے، گناہ بھی کر رہا ہے اور نیکی پہ کوئی اجر بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گناہوں کو چھوڑ، پرہیز کر۔ گناہوں کو چھوڑنے کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ اور میں نے کہا نا، خدا اگر احتساب کرنے پہ آئے تو اس کے خلاف کوئی نکل بھی نہیں سکتا، اس کے خلاف کہاں درخواست دے گا کوئی؟ وہ سب سے بڑی عدالت خود ہے اور اس کا فیصلہ کبھی غلط بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو خدا ہے۔ خدا کا فیصلہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ آج تک جتنا اس نے فیصلے کیے ہیں کوئی بندہ انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا فلاں جگہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہ خدا نے ظلم کیا ہے فلاں کے ساتھ۔ نہیں، آج تک لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہوا جو کچھ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، کہ پیغمبر خدا نے ان کو 950 سال تک دین کی دعوت دی، اور 950 سال تک وہ سننے کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، نہیں مانتے تیری، نعوذ باللہ تو فضول آدمی ہے، تو پاگل آدمی ہے، تو ایک اکیلا آدمی ہے، تیرے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ہمیں جنتیں دکھا رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے۔ اتنی اگر سبز باغ ہیں، اتنی جنتیں ہیں، اتنی کامیابیاں ہیں، اتنی کامرانیاں ہیں، تو پھر تجھ پر سونا کیوں نہیں برستا؟ تو پیغمبر ہنستے تھے کہ ان ظالموں کے ہاں کامیابی ظاہری سونا ہے، ظاہری کپڑوں کو یہ کامیابی لے کر دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ظاہری کامیابی ہوگی، کپڑے اچھے ہوں گے، مکان اچھا ہوگا، روٹی اچھی ہوگی تو یہ کامیابی ہے۔ پیغمبر کہتے تھے ظالموں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، مجھے مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن جب ڈٹ گئے، اکڑ گئے، بالکل آخری حد تک اتر گئے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر پیچھے ہو جاؤ، اب آپ نے اپنا کام کر لیا، تبلیغ کا جو فریضہ تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، آپ کا کام تھا دعوت دینا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اوہو ہم نے اتنے دین کا کام کیا، اتنی خدمت کر رہے ہیں، اتنی سر مار رہے ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا۔ بھئی ہمارا کام ہے سر مارنا، محنت کرنا، کام کرنا، بس ہم تو کامیاب ہو گئے۔ چاہتا تھا انسان میں کامیاب ہو جاؤں، تو میرا کام ہے کام کرنا، محنت کرنا، نتیجہ تو خدا کے ہاتھ میں، ورنہ پیغمبر کے ہاتھوں سے 80-82 آدمی مسلمان نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی زبان میں زیادہ تاثیر تھی یا ہماری زبان میں زیادہ تاثیر ہے؟ وہ زیادہ مبلغ تھے یا ہم زیادہ مبلغ ہیں؟ وہ بڑے خطیب تھے یا ہم بڑے خطیب ہیں؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پہ وحی اترتی تھی، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی وحی والی زبان سے باتیں سن کر 80-82 آدمی مسلمان ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا نتیجہ میرے ہاتھ میں تھا، آپ کامیاب ہیں۔ یا اللہ میں کیوں کامیاب ہوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ نے
فریضہ تبلیغ صحیح اور پورے انداز میں پورا کر دیا ہے، آپ نے اپنا کام صحیح کیا ہے، لہٰذا آپ میری نظروں میں کامیاب ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، آپ کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہو جائیں۔ اب دیکھو کرتے کیا ہے، یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا پانی کا عذاب لاؤں گا۔ یہ عذاب ہیں، قوموں کا آگے ذکر آ رہا ہے، عذاب ہیں مختلف قسم کے۔ یہاں عذاب آیا لیکن پانی کا، وفارت تنور، تنور کشی کو آدیں جی، تندور، وفارت تنور، پانی آیا اتنا زیادہ کہ ان کے تندور بھی بھر گئے، جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، چولہا، بڑا چولہا، تندور۔ اللہ نے فرمایا تندور میں تو عام طور پر آگ جلائی جاتی ہے، لیکن جب میرا عذاب پکڑتا ہے تو پھر آگ کے بجائے وہاں سے بھی پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ نے کہا جس کشتی سے یہ مذاق کر رہے تھے کہ یہاں تو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنا کہ اس جگہ پر پانی آیا ہو، اس پانی میں اب کشتی چلاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بی فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ یہ نہ ماننے والوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا، اپنا بیٹا بھی موجود تھا، اپنا سکا بیٹا بھی نہ ماننے والوں میں موجود ہے، انکار کرنے والوں میں موجود ہے، کافروں میں موجود ہے۔ لوگوں آپ کے چہروں پہ خوشی کیوں نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے کہ اگر نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا ہو کر کافر ہو سکتا ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم 14 صدیوں کے بعد نہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا، نہ ان کے صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، نہ تبع تابعین کو دیکھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں۔ تو یا اللہ ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمیں 14 صدیوں کے بعد ایمان والا پیدا کیا ہے۔ ادھر پیغمبر کے گھر میں ہو کر کافر ہے اور بیوی بھی کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ کافرہ سے شاید ہمارے ذہن میں کوئی الٹے پلٹے سوال نہ آنے شروع ہو جائیں۔ آدمی کے پاس تھوڑا علم کم ہو یا پورا پتہ نہ ہو تو بعض دفعہ شیطان ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، وہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ پیغمبر کی بیوی علماء نے لکھا ہے کافرہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، بدکارہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی لیکن مفسرین نے لکھا ہے وہ بدکارہ عورت نہیں تھی، بدکاری سے پھر بھی اللہ نے اس کو پاک رکھا کہ وہ پیغمبر کے بستر پر ہوتی تھی۔ تو دیکھیے پیغمبر کے بستر پر آنے والی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی ہے، بدکارہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ادھر اللہ نے آسمانوں سے اعلان کر کے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پر آنے والی ساری آپ کی زوجہ جو ہے، آپ کی بیویاں جو ہیں وہ ساری کی ساری پاک ہیں۔ یا اللہ کتنی پاک ہیں؟ فرمایا آپ کے بستر پر آنے والی عائشہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی ہے وہ اتنی پاک ہے کہ میں اس کو آسمان سے سلام بھیجتا ہوں، اور جس بستر پر وہ لیٹی ہوگی آپ بیٹھے ہوں گے وہ بستر بھی اتنا پاک ہوگا کہ اس جگہ پر اللہ کا قرآن اترنا شروع ہو جائے گا، قرآن اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارا شجرہ کتنا پاکیزہ ہے،
ایمان والوں کا شجرہ کہ ان کا معبود خدا ہے. اپنا شجرہ یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا، مثلا میں کہتا ہوں یہ میں سید ہوں، تو مجھے کوئی کہتا ہے شجرہ بتاؤ، تو پھر میں بڑی انگلیوں پہ بتاؤں گا، نام میرا یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، پردادے کا نام یہ ہے، ان کی قبریں فلاں فلاں جگہ پر ہیں، تاکہ میرا شجرہ ثابت ہو. یاد کرنا بھی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس قوم کے ہیں، تو اگر آپ اپنی قوم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دادے تک نام آنا چاہیے. عدالت دادے تک اگر کوئی نام بتائے تو اس کا شجرہ ثابت ہو جاتا ہے عدالت میں. مثلا میں کہتا ہوں میرا نام اکمل شاہ ہے، باپ کا نام اسراء الحق شاہ ہے، دادے کا نام گلاب شاہ ہے، تو میرا شجرہ ثابت ہو جائے گا. پردادے کا نام سرور شاہ ہے، تو شجرہ دیکھو ثابت ہو جاتا ہے. ایک میرا اور تیرا شجرہ جس کو ہم یاد نہیں کرتے وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے، کیونکہ قبریں بھی بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہیں. انسانوں کو اپنے شجرے بھی بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، یہاں اللہ نے فنا رکھی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن ایک شجرہ ہے جس پہ کبھی بھی فنا نہیں آ سکتی، وہ قیامت تک میرا اور تیرا شجرہ سامنے باقی رہے گا. اور وہ کیا ہے کہ میرا معبود خدا ہے، میرا رسول مصطفیٰ ہے، میری کتاب قرآن ہے، اور میری پہچان اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان ہے. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا شجرہ ہے. تو پیغمبروں کا شجرہ اللہ نے اس لحاظ سے بڑا پاکیزہ رکھا کہ ان کی بیویاں کافرت ہو سکتی ہیں بعض پیغمبروں کی، لیکن زانیہ اور بدکارہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، بیوی کافرہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر ہیں تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ ان کو نہیں بچا سکتے، میں جس کو بچاؤں گا وہ بچے گا. مسئلہ سالہ کلیئر ہو گیا کہ جو پیغمبروں کے شجرے کے ساتھ جڑے گا، یعنی ایمان عمل صالح، ضرور ظاہر اسم و باطنہ، ظاہری و باطنی گناہوں سے باز رہے گا، پیغمبروں کے شجرے کے ساتھ جڑے گا، ظاہری باطنی گناہ چھوڑے گا، اللہ اس کو بچائے گا. صحابہ کے شجرے کے ساتھ جو جڑے گا، ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دے گا، اللہ اس کو بچائے گا. اہل بیت کے شجرے کے ساتھ جو جڑے گا، ظاہری گناہ بھی نہیں کرے گا، باطنی گناہ بھی نہیں کرے گا، اللہ اس کو بچائے گا. تبع تابعین کے ساتھ جو جڑے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ جو جڑے گا، مثلا میں آج کہتا ہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، نہیں مانتے آپ؟ ہم مانتے ہیں اولیاء کو، بھائی ذرا بولا کریں، اولیاء اللہ کو ہم، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت معین الدین چشتی ہوں، اور اسی طرح حضرت حسن بصری ہوں، دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ آئے، بڑے بڑے نام انہوں نے پائے، ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن ہمیں کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم ان کو ان کے شجرے کے ساتھ مانیں گے. یعنی اولیاء اللہ کے اندر ظاہری اور باطنی گناہ جب ختم ہو گئے تو اللہ نے ان کو معین الدین چشتی بنا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ عبد القادر جیلانی آج اتنا بڑا نام کیوں ہے ان کا؟ اس لیے کہ وہ ظاہری اور باطنی گناہ نہیں کرتے تھے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت بھی ہو، وہ ہماری طرف بھی قیامت کے دن نظر کرم کریں، شفاعت کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن گناہگاروں کی اولیاء اللہ، حافظ قرآن، ماں باپ، نیک لوگ، صحابہ، اہل بیت، پیغمبران، جتنے بھی دنیا میں پیغمبر گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں، وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک حافظ کو لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا نظر پھیر مجمع پر، قرآن یاد کرنے کے بدلے میں، یہ حفظ کرنے کے بدلے میں آج تمہیں ہم یہ اعزاز دیتے ہیں کہ اس مجمع پر نگاہ ڈال، اس میں سے ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو نکال کر جنت میں لے جا. تو گویا حافظ قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اولیاء اللہ کی شفاعت قبول کی جائے گی، بزرگوں کی شفاعت قبول کی جائے گی کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اس شجرے سے کوئی ہٹ جائے گا، یعنی کفر اختیار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. ان کو خدا نے